حضرت علامہ حافظ جی شیخ الاسلام قرآن، شیخ الحدیث اور شیخ الفنون اور عامہ جہد، پیاری پیاری شخصیت، عالم با عمل اور یاراں دا یار، دوستاں دا دوست اور بزرگاں دا بزرگ، اور جن کی اولاد ہے ان کا انتہائی ادب کرنے والا، جن کا شاگرد ہے ان کا انتہائی ادب کرنے والا، عاشق خدا، عاشق مصطفیٰ، یہ انتہائی دھیمے مزاج کے، انتہائی تحقیقی بات کرنے والے، انتہائی نپی تولی گفتگو کرنے والے، فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ ان کے قدموں پر نثار ہوتی تھی، اور ان کی زبان کے اوپر جو کلمات آتے تھے وہ پھول فیض ہو کے ہمیشہ جھڑتے رہتے تھے۔ تو یہ انتہائی خلیق اور انتہائی اچھے انسان، نفیس، نفاست پسند بندے، کھانا پینا نفاست، لباس میں نفاست، اور رہن سہن کے اندر، گھر بار کے اندر صفائی ستھرائی نفاست، اور گفتگو کے اندر نفاست۔ تو میرا ان کے ساتھ کافی طویل عرصہ تعلق رہا، اور میں نے ان سے بہت کچھ دیکھا، اس کو حاصل کیا، اور وہ بہت اچھے انسان تھے، اور تو وہ اگر سامنے ہوتے تو ان کی یہ باتیں میں شاید نہ کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر پھر خوشامد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم خوشامد نہیں، وہ پہلے کی دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہم نے بھی اسی راہ پر چلنا چل رہے ہیں۔ ان کی منزل پہلے آ گئی، ہماری بھی آئے گی کسی نہ کسی دن، تو ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الحقنی بالصالحین، کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا، انشاءاللہ یہاں بھی ساتھ ساتھ رہے، اور وہاں بھی آقا علیہ السلام کی زیر دامان رحمت ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا انہوں نے، اس کو لاجواب لکھا، بہت لاجواب لکھا، فصاحت بلاغت، صحیح بخاری کی 2 جلدیں، اسی طرح مشکوٰۃ شریف پر ابتدائی کام کیا، اور وہ چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ دروس قرآن جو ہے وہ بھی انہوں نے وہ اس کے اوپر بھی لکھا، بہت شاندار لکھا، جو لکھا امر ہو گیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی تعریف لکھی انہوں نے، گنبد خضرا خضرا کی، کے نام سے، واہ وہ سبحان بھی اللہ۔ لاجواب کتاب ہے۔ اسی طرح سے حج بیت اللہ الگ لکھا، تو وہ حج بیت اللہ الگ ان کی کتاب، اور وہ بھی شاندار ہے۔ اور بخاری شریف کی شروع میں جو باتیں لکھی تو وہ بھی لاجواب ہے، بخاری کی اور مشکوٰۃ کی ابتدا کی، اور وہ لکھتے تھے، لیکن بہت نفیس لکھا، جتنا لکھا نفیس لکھا۔ اور ان کے زندگی میں بہت سارے ان کو صدمے اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے سہنے پڑے، اللہ بہت سارے صدمے، اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی بہت فکر مند رہتے تھے۔ بڑے لوگوں کی اولادیں اکثر وہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جتنی کہ وہ چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک مایوسی ہوتی ہے ماں باپ کو۔ آپ جتنا دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کی اولادیں جو ہیں جگہ جگہ سجادہ نشین تو بن جاتے ہیں،
بڑے بڑے جبے تو پہن لیتے ہیں اور مال و دولت کی دنیا اور شہرت ہر چیز جو ہے ان کو میسر ہو ہی جاتی ہے بڑوں کے نام پر، لیکن وہ کام جو ہے وہ وہاں نظر نہیں آتا، جو کام تھا ان کا وہ نظر نہیں آتا۔ جتنی مرضی آپ دنیا میں مثالیں دیکھیں، بس میں ان کا نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن وہ آپ سب وہ زمانہ ماضی قریب اور ماضی بعید اور حال اور استقبال اور ان تمام زمانوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئی۔ حضور یہ تصویر آپ کی ان کے ساتھ ہے سر کو، یہ تقریباً کتنے ایک سال پرانی ہے؟ اس تصویر کے بارے میں کچھ ہے؟ آپ اس کو اکثر چومتے بھی ہیں اور آپ کے آنسو بھی گر پڑتے ہیں، بڑا آپ جو ہے نا اس تصویر کے ایک تو ہوتا ہے کوئی پروگرام کہ وہ طے شدہ ہوتا ہے جی جی اور اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے یہ اس لیے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ حسن اتفاق یہ تھا، جی جی حسن اتفاق اتفاق یہ تھا کہ ٹوپی بھی اور ویسٹ کوٹ بھی ماشاء اللہ اور وہ سارے کا سارا جو ہے لباس اور قدرت میں شکل و صورت بھی رنگ روپ بھی عمریں بھی ماشاء تقریباً اللہ ماشاء اللہ تو برابر برابر، اور یہ فوٹو جو ہے واللہ بلا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ بناؤ، ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ بن گئے، اور پھر جب بعد میں دیکھا تو ہم نے اس کو بہت غنیمت سمجھا کہ یار یہ تو وہ چیز ہے جو کہ پلاننگ کے ساتھ ہونی چاہیے، بالکل ایسے لیکن قدرت نہیں اللہ کل شیء قدیر ہے، جی جی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہماری پلاننگ ہوتی اس سے کہیں بڑھ کر خوبصورت جو ہے نا خوبصورت اور یہ یادگار فوٹو بن گئی، اور بعد میں ملائے بھی نہیں گئے، فوٹو جی جی ملائے بھی نہیں گئے، بالکل ایسے ہی یہ ساتھ ہی تھے، بالکل ایسے ہی ہم ایسے ہی تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اقرا کلی وہ پہنتے تھے، یہ جی جی اقرا کلی میں پہنتا تھا، وہی ویسٹ کوٹ، تھوڑا سا ویسٹ کوٹ کے اندر فرق ہے، جی جی وہ رنگ کا نہیں میں اچھا ویسٹ کوٹ بند اوپر تک اچھا ہوتی اچھا وہ وی گلے والی اور پہنتے وہ وی یہ وی گلے والی ان کی وی بنی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو باقی یعنی یہ بہت ہی اچھا سر جی آپ کو بھی شاعری بہت پسند ہے اور فارسی کلام میں آپ ایسا ایسا شعر اٹھا کر لاتے ہیں، حافظ کا، قانی کا، شیرازی کا اور اسی طرح جو ہے نا دیگر، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ بڑا لگاؤ تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کے اوپر جتنا جو اثر رہا ہے فارسی کا یا فارسی شعراء کا، تو اس روایت کے بغیر کیا آپ اردو کو مکمل سمجھتے ہیں؟ جس چیز کو دنیا میں مکمل سمجھ لیا تو وہ وہاں بریک لگ جاتی ہے، واہ 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 سبحان یہ اللہ سبحان قرآن اللہ کا اور اسلام کا، دین اسلام کا یہ اللہ نے کمال رکھا ہے جی جی کہ یہ کامل ہونے الیوم اکملت لکم، کامل ہونے کے باوجود اعلان ہو گیا یہ کامل ہے، جی جی اس کو اس کے اندر اللہ یاتی الباطل میں بین یدے ولا من خلفہ، آگے پیچھے دائیں بائیں سے باطل نہیں آ سکتا اس واہ طرح، واہ سبحان اللہ تو وہ اس کے باوجود یہ قرآن جو ہے اس کا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے تو کل یوم ہوا فی شان، واہ واہ تو واہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے اندر بلکہ لمحہ بلمحہ نئی نئی شانیں اس کی ظہور ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی بھی نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، اور یوں پڑھنے والا خود سمجھتا ہے کہ گویا اس سے پہلے میں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کمال یہی حال ہے حضور پاک کی حدیثوں کا، ٹھیک ہے کہ حدیث پاک جو ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک وہ قرآن پاک کی محافظ ہے، بالکل صحیح ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے وسوسے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نئے ذہنوں کے اندر گمراہ کرتے ہیں نوجوانوں کو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ
امام بخاری اور مسلم نہ بھی پیدا ہوتے، یہ امام مالک اور یہ لوگ نہ بھی ہوتے محدثین جنہوں نے حضور کے حدیثیں لکھی ہیں، یہ نہ بھی لکھتے نا، تو پہلے دن سے ایک راستے پر امت کو جو چڑھایا تھا، چلایا تھا، واہ واہ وہ واہ، امت جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی، کیا اذان ایک لمحے کے لیے بھی بند ہوئی دنیا میں؟ نہیں نہیں، کیا نماز کے لیے اذان کرونا میں بھی ہوتی رہی، ہوتی رہی؟ بالکل اور کیا ایک لمحے کے لیے بھی نماز جو ہے درمیان میں معطل ہوئی؟ نہیں، معطل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے روزہ ہے۔ ان کی بڑی حفاظت کا تو یہ طریقہ ہے کہ ایک وہ گروہ جو حضور پاک کے صحابہ کرام کا تھا، سینکڑوں کو عامل کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ثواب کے لیے یہ کرے، جو بھی حکم آتا تھا اس پر عامل کر دیتے تھے امت کو۔ واہ واہ، سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے اب کروڑوں، اور کروڑوں سے اربوں سبحان اللہ، دنیا کے اندر حضور کے غلام اور قرآن کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی جانے تو اے ارض پاک، اقبال کہتے ہیں اے ارض پاک تیری حرمت کے کٹ مرے ہم، اب تک تیری رگوں میں کیوں ہے رواں ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تو آخر میں یہ کیسے کیسی آندھی آئیں جی جی، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور کے فرمان کے خلاف، سنت کے خلاف، بڑی بڑی آندھیاں آئیں، ہلاکو آیا، جی جی، انگریز آیا۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں یہ گاندھی، یہ ان سے کام نہیں تھا، یہ انتہائی ذلیل انسان تھا، اور مسلمانوں کو اس نے بہت زیادہ شدی کی تحریک جی جی، چلائی۔ سنگٹھن شدھی، تو یہ تحریکیں کیوں چلائی تھی؟ یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ ٹھیک، آج بھی دنیا میں، ابھی فلسطین میں کیوں وہ کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ کر رہے ہیں۔ جی جی، اور یہ بڑے ملک جو ہیں، یو این بنائی اس لیے گئی کہ یو این جو ہے یہ چوروں کا بدماشوں کا ایک گروپ ہے، جو بڑے بڑے بدماش، جس کے اکٹھے ہو گئے ممبر ہیں، اس کے ممبر جتنے بھی ہیں بڑے بڑے بدماش وہ دنیا سارے کے، بدماش ہیں۔ اور بدماشی کی دلیل یہ ہے کہ اس کے کتنے ممبر ہیں، جی جی، لیکن ویٹو کا حق حاصل ہے صرف 5 چند کو، جی جی، 5-6 ہو 3 جائیں ہاں گے، جی، ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہنے کو تو یہ ایک پوری تنظیم ہے جی انسانوں جی، کی، حکومتوں کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جی، اب وہ بالکل، حکومتیں اور وہ انسان، ملک، ممالک جو ہیں، وہ ایک فیصلہ بالاتفاق کرتے ہیں، جی جی، لیکن ان 5 ویٹو کر بدماشوں میں دیتے سے ہیں، کوئی بھی آگے ویٹو کر لے گا، بالکل ایسے ہی۔ وہ کہے گا چلو ختم۔ جی۔ تو اس اچھا حضور، آخر میں جو ہے نا وہ میں آپ سے دعا کروں گا کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ جو پڑھا ہے، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پہنچا دے اور قبول فرمائیں۔ اللہ بھی، اللہ کے نبی بھی، یا اللہ صحابہ کرام والے بیٹھے رواج مطالعات، اور آج تک کے جتنے ائمہ ہیں، جتنے شہداء قاضیان، اس امت کے جتنے بھی زعماء جس میں اللہ نے پیدا کیے، اور کون سا شعبہ جو ہے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا اس امت کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اور بالخصوص ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا علامہ امام
معراج الاسلام محمد معراج الاسلام رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آمین ثم اللہ تعالیٰ ان کو اس کا شوق ہے، ان کی روح کو شوق، ان کو ہماری طرف سے یہ ارمغان تحفہ پہنچے اور ان کو یہ بات جو ہے ان کے دل کو ٹھنڈا کرے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، خوش ہوں کہ مجھے کسی نے دعا میں یاد کیا۔ آمین اللہ ثم ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی تصنیفات جو ہے ان کو بہت شاندار کتابیں، جتنا لکھا لاجواب لکھا، اللہ تعالیٰ ان کتابوں کا فیض بھی عام کرے، آمین ان کی ثم اولاد کو بھی ان کے مشن تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جتنے تلامذہ ہیں، ان کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، شرق و غرب کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت دے، ان کے مسئلے بھی اللہ حل فرمائے اور ان کو اپنے ان موسموں کی جو اساتذہ چلے گئے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پاس آنا، ان سے فیض حاصل کرنا اور ان کی دعائیں لینا، یہی تو وقت ہے، آخری وقت جو ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو وہ بچے سارے اس وقت وہ بھی بوڑھے بابے ہو گئے اور ان کی بھی آگے پوتے اور پوتے ہو گئی اولادیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے آمین ثم اور ان کو اپنے بزرگوں کے ساتھ منسلک رہے آمین ثم اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور بعمل اور باعلم بنائے، علم نافع اور عمل صالح آمین عطا ثم فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی مشکلات حل فرمائے اور ہمارے حکمران جو ہیں بزدل ہیں، سامراج کے پٹھو ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے، آمین ثم کوئی ہمارے غیرت والا غیور کوئی پیدا ہو جو کہ اس امت کی اس وقت صحیح رہنمائی کر سکے اور جو کر سکتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین ثم صلی اللہ علیہ وسلم۔